اس مشن کو جدید تقاضوں کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ ہم تمام دعوتی تنظیمی کاموں کے کرنے والوں کی قدر کرتے ہیں، ان کی خدمات کو احترام و قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ زندگی بھر اس تحریک اور مشن سے آپ کی اٹوٹ وابستگی رہے گی اور اس تحریک اور مشن کی ہر آواز آپ کی آواز ہوگی۔ ہمیشہ ہر قسم کا تعاون اور خدمت شامل حال رہے گی۔ آج کے اس تاریخی اجلاس میں ہم تمام علماء اکرام مندوبین کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں، اہلا و سہلا، مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ہمارے درمیان میں نہ صرف شہر حیدرآباد کہ ہندوستان کی ممتاز شخصیت، میدان عمل میں کام کرنے والی حضرت مولانا مفتی ابوبکر جابر صاحب، ناظم اعلیٰ مدرسہ کہف الایمان سے ہم بڑے ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنے خطاب سے محظوظ فرمائیں گے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ کل عصر سے مسلسل جاری ہے اور حضرت کا عنوان ہے افراد کار سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اسلاف کے تجربات کی روشنی میں تحریک کے امور کو جذبہ، دھن، شوق، فکر و استقامت کے ساتھ انجام دیں۔ اور احباب سے گزارش ہے کہ بہت جلد آپ فوراً جو باہر ہیں وہ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں تاکہ حضرت کے خطاب سے ہم سب استفادہ کر سکیں۔ 2 ارٹیگا اور ایک ڈیزر گاڑی رائٹ سائڈ میں تھوڑا سا کام کرنے والے عملے کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، جس کی بھی ہے ان احباب سے ڈرائیوروں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا گاڑی کو ہٹا لیں۔ ہم بڑے ادب سے گزارش کرتے ہیں حضرت مولانا مفتی ابوبکر جابر صاحب، اللہ تعالیٰ نے مولانا کو بڑا کمال عطا کیا ہے اور بڑی فکریں عطا کی ہیں، خاص طور پر تربیتی نظام میں ایک لمبے عرصے سے مولانا اس لائن میں کام کر رہے ہیں، بڑا گہرا تجربہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ مولانا کی فکروں سے اور آپ کے نصائح سے ہماری تحریک کو بڑی تقویت ملے گی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وقال تعالى انما يتقبل الله من المتقين صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام، بہت ہی دردمندی کے ساتھ میدانی سطح پر امت کے ایک خلا کو پورا کرنے والے دوست اور احباب، اللہ کرے کہ صدر محترم نے اس مجلس کے ذریعے سے جو توقعات باندھی ہیں، اللہ محض اپنے فضل سے وہ فکریت، وہ نورانیت، وہ روحانیت ہم سب کے لیے مقدر فرما دے۔ یہ بات بہت صحیح ہے جو صدر محترم نے ابھی ہم سے فرمائی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جتنا زبان کا حصہ جسم میں ہے اتنا ہی تقریر کا حصہ تحریک میں ہونا چاہیے۔ تقریر اور گفتگو کی مقدار تحریک اور عملیت سے جب بڑھ جاتی ہے تو پھر کام بانج بھی ہو جاتا ہے، بے فیض بھی رہ جاتا ہے، نیا خون نہیں ملتا ہے، افراد سازی رک جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری منزل تو صرف آخرت ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرمایا کرتے تھے،
انما ہممنا الآخرہ، ہماری منزل تو صرف آخرت ہے۔ کسی کام میں قوت جبھی تک باقی رہتی ہے جب اس کام کی منزل اقامت دین، احیاء دین کے ساتھ صرف آخرت ہو۔ صحابہ کرام کی زندگیاں بتلاتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے حسن خاتمہ کے احوال بتلاتے ہیں کہ انہوں نے صرف آخرت کو چاہا، ڈرتے رہے جب دنیا ان کے پاس امڑ کر آئی، قیصر و کسریٰ کے خزانے آئے، ان کی واہ واہ ہونے لگی، ان کے کارناموں کے تذکرے ہونے لگے، ڈر رہے تھے کہ کہیں اللہ نے ہماری نعمتوں دی جانے والی ان نعمتوں کے ذریعے سے آخرت کا اجر تو ختم نہیں کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو بڑا عشق تھا صحابہ کی زندگیوں سے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی صحابی دنیا سے ہنستا ہوا نہیں گیا، ہر ایک روتا ہوا گیا۔ اللہ مجھ سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، میری خدمات اللہ کے یہاں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ حضرت ابو بکر نے لی ہوئی تنخواہ واپس کر دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے پوچھ لیا کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کی جو سطح بنائی تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اس سطح کو چھوڑ دیا؟ مت دنیا اخشا علیکم، مجھے تم پر دنیا کا ڈر نہیں ہے، مل فقر اخشا علیکم، فقیری اور تنگی کا ڈر نہیں ہے، دنیا کی وسعت کا ڈر ہے، فراوانی کا ڈر ہے۔ یہی ڈر ہوتا ہے جب کام کا استقبال ہونے لگتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے منصبوں کو، چھوٹی چھوٹی تصویروں کو، انسانوں کی آؤ بھگت کو آدمی اپنی منزل سمجھنے لگ جائے، اپنی محنتوں کا صلہ سمجھنے لگ جائے، اس پر کہیں قناعت نہ کرنے لگ جائے۔ نبوت کا ایک مزاج ہے، جب کامیابی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور جب ظاہری ناکامی ہوتی ہے تو اپنے طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، سر مبارک کوہان تک جھک گیا، اور آپ وہ جملہ فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ محمد نے کچھ نہیں کیا، اس کی قربانیوں نے نہیں کیا، اس کے گھر کے فاقوں نے نہیں کیا، کربلا کے شہداء نے نہیں کیا، بدر کی قربانیوں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ کامیابیوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور ظاہری ناکامی، وقتی ناکامی، عارضی ناکامی کو اپنی طرف منسوب کرنا۔ طائف سے واپسی پر جو دل آپ کا ٹوٹا ہے اور جو دعا نکلی ہے اس کا ایک حصہ ہے، اِلَّمْ يَكُمْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، آپ ناراض نہ ہو یہ کافی ہے میرے لیے، آپ ناراض نہ ہو جائیے، دنیا ٹھکرا دے، ناقدری کر دے، نتیجہ بجلد نظر نہ آئے، کوئی غم نہیں ہے، آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ نبوت کا ایک مزاج ہے کہ وہ کام جہاں پر بھی جاتا ہے وہ جوڑ پیدا کرتا ہے، تعاون کا ماحول پیدا کرتا ہے، تقابل کا نہیں، تعصب کا نہیں، دوسروں کے کام کی تنقیص کا نہیں، اپنے کام پر زعم کا نہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، جو رسمی سیاست ہے، رواجی سیاست ہے، مروجہ سیاست ہے، وہ جہاں جاتی ہے وہ فرقے بناتی ہے۔ اور نبوت لو انفقت ما فی الارض جمیعا
ما الفت بین قلوبہم. اتحاد ہی اتحاد. نبوت تو نقاط مابیل اشتراک کو سوچتی ہے، مابیل افتراق کو نہیں ہے. میں اپنے پورے کام کی انفرادیت کو باقی رکھتے ہوئے دوسروں کے کاموں کا قدردان کیسے بنوں؟ ہم کی پوری خصوصیت پر، جدت پر، ندرت پر، نافعیت پر اعتماد کرتے ہوئے میرے اندر کوئی قناعت پیدا نہ ہونے پائے. اجتماعی کام کا ایک مزاج ہے جو صحابہ کرام کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. وہ یہ تھا کہ آگے بڑھنے والے پر رشک کرنا اور پیچھے رہ جانے والے پر شفقت کرنا. آگے بڑھنے والے کی آگے بڑھنے کے اوصاف کو اپنانے کی کوشش کرنا. کہہ دیا گیا 3 دن تک یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. تلاش میں بیٹھ گئے، مہمان بن گئے. کیا کمال ہے اس شخص کے اندر، میرے اندر بھی وہ آ جائے. اور پیچھے رہ جانے والے پر شفقت، یہ کیسے آگے بڑھ جائے، میں اس کی خدمت کیسے کر سکوں. لیکن جب آدمی نبوی مزاج سے ہٹ جاتا ہے تو آگے بڑھنے والے پر حسد کرتا ہے، پیچھے رہ جانے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. آدمی کو کوشش کرنا چاہیے میرا جو فلانا بھائی آگے بڑھ رہا ہے میں اس کی زندگی کے اصول کو کیسے اپناؤں. صدر محترم نے گزشتہ کل جتنے کام آپ کے سامنے بیان کیے، اور بھی تنظیم اپنا فکری اور عملی سفر کرتی رہے گی تو مزید کام بھی آتے رہیں گے. تو دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کہاں سے کریں گے ہم، کہاں سے وقت لائیں گے، اتنی گنجائش کیسی بنے گی. تو میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ فضولیات چھوڑ دیں گے تو ضروریات کے لیے وقت مل جائے گا. ذکر غیر چھوڑ دیں گے، ذکر خیر کا وقت مل جائے گا. اپنے موقوف علیہ اور متعلقہ کاموں پر توجہ ہو جائے گی، غیر متعلقہ کاموں سے ہمارے اوقات بچ جائیں گے. ہم کیوں ضروری سمجھتے ہیں کہ ہر کلپ میرے لیے ہے، ہر موضوع پر رائے دینے کے میں قابل ہوں، ہر اختلاف کا میں حصہ بن جاؤں، ہر انتشار کا داعی اور دافع بن جاؤں. ترجیحی کام، متعلقہ کام، مفوضہ کام، دی گئی ذمہ داری والا کام، اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے تو پھر آدمی کو بے اہم، کم اہم، غیر متعلقہ کاموں کے لیے بھی وقت نہیں ملتا ہے. جتنوں سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ان کی زندگیاں تھوڑی بہت جب دیکھتے ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان پر اپنے کام کا غلبہ تو تھا، غلو نہیں تھا. غلبہ تھا ان پر اپنے حدیث کے کام کے مکمل کرنے، تفسیر کے کام کے مکمل کرنے، تحریک کے کام کے مکمل کرنے، رجال سازی کے کام کے مکمل کرنے. بائیں بائیں تانک جھانک کرنا بھی نہیں چاہتے تھے وہ لوگ، الجھنا نہیں چاہتے تھے. اگر کوئی الجھانے والا آ جاتا تھا بہت بچایا انہوں نے، اثر نہیں لیا. ناقدروں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ زندگی ربر کی طرح ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنا کھینچو گے اتنی کھینچتی جائے گی، جتنا چھوڑ دو گے اتنی سکڑتی جائے گی. فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ کتنی کم عمر پائی ہے، 40 32 سال 35 سال کے قریب. عبد الفتاح ابو غدہ ان کے نادیدہ عاشق بن گئے. کم عمری میں کتنا بڑا کام. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں علوم ظاہرہ، باطنہ، تکمیل، تدریس سب شروع ہو گئی.
بہت بچایا ان کے بڑوں نے ان کو غیر متعلقہ کاموں سے. بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. تحریک اور تنظیم میں جب آدمی چلتا ہے تو کام بھی بننا چاہیے, کام کرنے والا بھی بننا چاہیے. صدر صاحب, ذمہ دار صاحب, بانی تحریک کے اندر کچھ صفات ہوتی ہیں, کمالات ہوتے ہیں, صفات قبولیت ہوتی ہے. اپنے بڑوں سے رابطہ, اپنے اصاغیر پر شفقت, اپنے معاصرین سے رواداری کے تعلقات, اختلاف رائے کا تحمل, طبیعت کا اعتدال, تعلق مع اللہ کا رنگ. اب جو ساتھ میں چلنے والے ہیں بانیان تحریک کے ساتھ اور جو نمائندگان تحریک ہے, اگر وہ ان صفات کے ساتھ چلیں گے تو واقعتاً تحریک آگے بڑھے گی اور بڑھتی ہے. ورنہ صرف تاریخ باقی رہ جاتی ہے, تحریک ختم ہو جاتی ہے. پھر آدمی تاریخ سنا کر ہی گزارا کرتا ہے. تاریخ تو تحریک پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے, تاریخ حوصلے کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے, تاریخ جذبات کی تجدید کے لیے ہوتی ہے, تاریخ اپنے بڑوں سے اعمال و صفات میں رشتے کو استوار کرنے, ہم آہنگ کرنے, ان کے جیسا بننے کی یاد دہانی کے لیے ہوتی ہے. طفل تسلی کے لیے نہیں, خود فریبی کے لیے نہیں کہ میں وہ دودھ بتا کر اپنا ملاوٹ والا دودھ بیچنے لگ جاؤں, وہ چاول بتا کر اپنی بدعملی کی زندگی کو لوگوں کے درمیان بتانے والا بن جاؤں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں مثالی بننا چاہیے. یہ مراکز نسوان اور یہ خدمت خلق کے جتنے بھی کام ہیں, میری اپنی گھر والی کتنی شریک ہے, میرے کتنے افراد خاندان شریک ہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کو کبھی نظر انداز نہیں کیا. ان سے بڑا مصروف ترین اور انقلابی کون ہو سکتا ہے, لیکن روزانہ عصر کے بعد اپنے اہل خانہ کو وقت دیا کرتے تھے. انہوں نے میدان جنگ میں حضرت علی کو آگے بڑھایا. شہید ہونے والے حضرت حمزہ ہیں, حضرت جعفر طیار کا جنازہ اٹھایا, اور زید بن حارثہ اور شہدائے کربلا. ایسا نہیں تھا کہ دوسرے لوگوں کو ترغیب دلا دی جائے, اپنے افراد خاندان کو بچا دیا جائے, دوسروں کا مال لٹا دیا جائے, اپنا مال بچایا جائے. پہلے انبیاء علیہ السلام اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں, پھر اپنی بات کو پیش کرتے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا امتیاز ہے کہ انہوں نے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا, پھر اپنی بات کو پیش کیا. فقط لبثت فیکم عمرا, میں 40 سال رہا ہوں تمہارے درمیان. کیا دیکھا تم نے داغدار کرنے والا پہلو, جھوٹ بولنے کا کوئی واقعہ, بددیانتی بدعنوانی کا کوئی حادثہ, ظلم کا کوئی رنگ تم نے دیکھا, ضمیر فروشی کی کوئی بات. اپنے آپ کو بنانے کی طرف آدمی کو بھولنا نہیں چاہیے. بڑے سے بڑے کام کرتے ہوئے آدمی اپنے آپ کو نہ بھولے. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کا ایک جملہ ہے, اوصیکم ونفسی اولا بتقوی اللہ, میں تمہیں اور پہلے اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں. بھولنا نہیں چاہیے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے ہمارے اکابر پر فنائیت کا غلبہ رہتا تھا, تواضع اور انکسار کا غلبہ رہتا تھا. تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا طریقہ بتا دیجئے. حضرت نے فرمایا, بھائی بڑی ہمت کر لیا آپ نے, ہمیں تو گنبد خضرا کی بھی ہمت نہیں ہو پاتی ہے. وصال ہو, ناراضگی کے ساتھ ہو تو کس کام کا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ مثال دیتے ہیں, ایک شخص نے دہلی میں آ کر پوچھا کہ مجھے بادشاہ وقت سے ملنا ہے, کیا طریقہ ہے. تو اس شخص نے رہبری کی اور یہ کہا کہ بھائی
کسی کا قتل کر دو، بادشاہ سے ملاقات ہو جائے گی، پیش کر دیا جائے گا، تمہیں بھی دربار میں پیشی ہو جائے گی۔ ایسا وصال جو ناراضگی کے ساتھ ہو۔ لوگوں کو بہت ڈرایا موت سے، خود نہیں ڈرا تنہائیوں میں، بہت سنایا آخرت، لیکن ایک عمل میں اضافہ نہیں ہوا، اپنی آخرت کو سوچ کر، اپنی ذات کو بھولے بغیر کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابر میں بہت بڑی ہستی گزری ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم عرب میں بہت بڑا کام لیا۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو خطوط لکھا کرتے تھے اپنے متوسلین کو، اس میں یہ پہلو بہت لکھا کرتے تھے۔ حدیثوں میں 2 واقعات ہیں، ایک قزمان نامی شخص کا واقعہ ہے اور ایک کرکرا نامی شخص کا واقعہ ہے۔ حضرت تھانوی نے بھی نقل کیا، حیات الصحابہ میں بھی نقل کیا گیا۔ میدان جنگ میں بہت جوش و خروش سے لڑ رہا تھا، اتنا کہ ترس آ گیا دیکھنے والوں کو۔ کہا گیا کہ جنت کی خوشخبری ہے اس کے لیے، جنت ہی ہے یہ تو۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا نہیں، یہ تو جہنمی ہے۔ حیران ہو گئے صحابہ، تلاش میں بیٹھ گئے تو دیکھا کہ زخموں سے چور ہو گیا، رہا نہیں گیا تو اس نے خودکشی کر لی، چرا گھونپ لیا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وہ ان واقعات کو نقل کر کے فرماتے تھے کہ آقا نے اس وقت فرمایا تھا ان اللہ یؤید ھذا الدین برجل فاجر، کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت کسی فاجر سے بھی لے لیتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی فاسق ہوں پھر بھی اللہ اپنا کام لے رہے ہیں۔ ماں تو نافرمان بیٹے کو بھی کھلا دیتی ہے، آدمی کیسے خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ جن کو مطمئن ہونا چاہیے تھا وہ خائف تھے، اور جن کو خائف ہونا چاہیے وہ مطمئن ہو گئے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ کر کے ڈرنے والوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں، کر کے مطمئن ہونے والوں کو نہیں۔ مقبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ عمل کے بعد آدمی میں تواضع میں اضافہ ہو۔ آدمی کے مردود ہونے کی علامت یہ ہے کہ عمل کے بعد آدمی کے تکبر میں اضافہ ہو۔ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کرے کہ ہماری سطح کے مطابق ہو۔ ایک مستند آدمی نے میرے سامنے نقل کیا، جنہوں نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی۔ ایک مرتبہ بہت تعریف ہونے لگی حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس نے تو یوں کر دیا، یوں کر دیا، یوں کر دیا۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب وہی کہتے تھے، وہی کہہ سکتے تھے اس قسم کی باتیں۔ انہوں نے فرمایا بھائی اب تو یوسف کے مٹنے کا وقت آ گیا۔ لوگ حیران ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھو بھائی، نام تو صرف اللہ کا رہے گا، بڑائی تو صرف اللہ کی جائے گی۔ جب بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں، اور جب دنیا کہتی ہے اللہ کی طرف منسوب کیے بغیر فلانے سے ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ جب کہتا ہے مجھ سے ہوا ہٹا دیتے ہیں، جب کہا جاتا ہے اس سے ہوا تو اللہ مٹا دیتے ہیں۔ یہ ہم سب کو ٹٹولنے کی بات ہے، کہیں یہ مرض میرے اور آپ کے اندر پیدا تو نہیں ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، خالق سے نسبت کے بغیر مخلوق کی حقیقی خدمت نہیں ہو سکتی ہے۔ غار حرا کی تنہائیوں کے بغیر کوئی بدر و حنین نہیں ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن بھر سباحت کرنا ہے، تمہیں نقل و حرکت کرنا ہے، تنہائیاں کچھ گزرنی چاہیے اللہ کے ساتھ، کچھ دعا کے لیے وقت دیا جانا چاہیے۔ فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے، رعونت پیدا ہو جاتی ہے جب آدمی تنہائیاں اللہ کے ساتھ نہیں گزارتا ہے۔ جب دعا کرتا ہے تبھی کچھ
इज्जो इनकिसार का पैकर बन जाता है। अल्लाहुम्मा इन्ना अबीदुक व अबनाउ अबीदिक व अबनाउ इमाइक नवासीना बियदिक। एक एक दुआ, कैसी अपनी लाचारी का एहसास, अपनी कमजोरी का एहसास, अपने बेअसर होने का एहसास। अल्लाह की मदद अगर हम चाहते हैं, हमारे शहर के बड़े बुजुर्ग हैं अहमद अब्दुल्ला तैयब साहब दामत बरकातुम, उन्होंने फरमाया, मैं गया शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास और मैंने कहा हजरत मदरसे का नाजिम हूँ, कुछ नसीहत फरमा दीजिए। शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जितना अपनी नफी करते रहोगे अल्लाह की तरफ से इस बात होगा, जितना अपनी नफी करते रहोगे उतना अल्लाह की तरफ से इस बात होगा। ये बात बारहा यहाँ पर दोहराई गई और दोहराए जाने की ज़रूरत है। हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि भाई हर दीन का काम नाफिअ तो है, काफ़ी नहीं है। हर दीन का काम नाफिअ तो है, काफ़ी नहीं है। और कोई काम हरफ आखिर नहीं है। शरीयत जामिअ है, उसके शोबाजात वसीअ हैं और उनमें से एक एक शोबे और एक एक अमल को जिंदा करने के लिए तहरीक चाहिए, एक एक जुज़इये को जिंदा करने के लिए तहरीक चाहिए। खुदनुमाई जब आदमी में पैदा होती है तो उससे पहले खुदा फरामोशी का कीड़ा पैदा हो जाता है। खुदा फरामोशी पहले आती है, खुदनुमाई बाद में से आती है। गीबत जभी करता है जब वो अपने को दूसरे से बेहतर समझता है। दूसरों के ऐब के तस्करे जब होते हैं जब अपने ऐब से गाफिल हो जाता है। बदबख्ती शुरू हो जाती है जब आदमी अपने ऐबों से गाफिल हो, दूसरों के ऐबों के तस्करे में हो। मुर्गी का गोश्त ज्यादा खाया जाता है, बकरी का गोश्त ज्यादा खाया जाता है, अरब मुल्कों में ऊंट का गोश्त ज्यादा खाया जाता है। सच्ची बात यह है कि इंसानों का गोश्त सबसे ज्यादा खाया जाता है। सबसे कम इंसान अपने आप को पढ़ता है, अखबार भी पढ़ता है, किताबें भी पढ़ता है, दूसरों को भी पढ़ता है, अपने को नहीं पढ़ता है, अपने ख्यालात को नहीं पढ़ता है, अपने अमराज को नहीं पढ़ता है, अपने तरक्की के मवाने को नहीं पढ़ता है, अपनी पसमानदगी के असबाब को नहीं पढ़ता है, अपने नकाइस को नहीं पढ़ता है। कामयाबी का सफर जब शुरू होगा जब नाकामी के असबाब अपने अंदर मिल जाएंगे, और जब तक नाकामी के टोकरे आदमी दूसरों पर डालता रहेगा नाकामी का सफर उसका चलता ही रहेगा। मेरे भाइयों, मादी खिदमत भी दावत दीन के लिए है। दुनिया की कोई खिदमत, कोई मजहब दावत से हटकर कटकर खाली होकर नहीं कर रहा है। महावीर दवाखाने में हर कमरे के ऊपर डोनर का नाम लिखा हुआ है। फर्नांडिस यहाँ पर मशहूर दवाखाना है, और जितने भी ईसाइयों के दवाखाने हैं, बाज दवाखानों के एक एक रूम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा है। और आज तक हमें कोई स्कूल नहीं मिला मिशनरियों का जिसके बाबू दाखिला पर हजरत मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा न हो। दावत के बगैर कोई खिदमत नहीं है। खादिम वक्त का इंतजार करे, दिल में नीयत रखे, कपड़ा देने के साथ हया की दावत देने का गम हो, खाना खिलाने के साथ गैरत पिलाने का गम हो, मकान देने के साथ जुड़े हुए खानदान की तरगीब दिलाई जाए, हिस्सी चीजें दी जाने के साथ मानवी और जो हकीकी नेमतें दीन के जरिए से, इस्लाम के जरिए से मुखातब में आना चाहिए, मखदूम में आना चाहिए, मदऊ में आना चाहिए। आदमी जरूर उसकी तरफ तवज्जो दे। कपड़ा देकर मुतमईन ना हो जाए, घर बनाकर मुतमईन ना हो जाए, खाना देकर मुतमईन ना हो जाए,
اس کی ضرورت مکمل نہیں ہوئی، اور یہ ضرورت پوری کرنا بھی نبوی طریقہ ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں صحابہ کرام کو بدر کی کھڑا کیا اور دعا کی، اے اللہ یہ ننگے ہیں، ان کو کپڑا پہنا دیجئے، یہ بھوکے ہیں، انہیں کھلا دیجئے۔ مادی ضرورتوں کا غم ہونا یہ بھی نبوی درد ہے، لیکن مادی ضرورتوں کی تکمیل پر رک نہ جائے داعی جب تک کہ آخرت کی ضرورتیں اور روحانی ضرورتیں، فرش والوں کو عرش والے سے جوڑنے والے اعمال کی طرف اس مخدوم کو متوجہ نہ کیا جائے۔ ایمان والے کا پیٹ کبھی خیر سے بھر ہی نہیں سکتا ہے۔ موجود کی قدر کی جائے گی، ہمیشہ موجود کی قدر کی جانی چاہیے، موجود کا شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ بندہ بندے کو کیا صلہ دے گا اور دنیا میں ملا ہوا کیا رہے گا؟ دینا اصل اللہ کا دینا ہے، ملنا اصل آخرت کا ملنا ہے۔ یہاں پر دنیا میں انسانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ دکھائی دینے والے انسان کا نہیں کرے گا، نہ دکھائی دینے والے اللہ کا کیا کرے گا۔ اور بھائی ہونے کے ناطے، ایمانی اخوت کے ناطے، تنظیمی اخوت کے ناطے، تحریکی اخوت کے ناطے ہمت بندھانا چاہیے، لیکن اس صلے کو سب کچھ نہ سمجھے۔ مجھے تو اصل اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اور وہ یہ سوچے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، تعریف ہونے لگے تو بعض اکابر بہت ہوتے تھے، لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہے، یہ میری کہاں تعریف کر رہا ہے، یہ تو اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے، میرے عیب اللہ نے چھپا دیے تبھی تو تعریف کر رہا ہے، میرا کمال کہاں ہے؟ زندگی انہی کی دی ہوئی، جوانی انہی کی دی ہوئی، صحت انہی کی دی ہوئی۔ یاد آیا حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، جس خطیب کو عالم اسلام نے سب سے زیادہ سنا، ایک مرتبہ وہ بیان کر رہے تھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح والی آیتیں پڑھنا چاہتے تھے اور زبان پر آ نہیں رہی ہے، حافظہ ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ گلا بند ہو گیا، بیماری لاحق ہو گئی، اس کے بعد صحت ملی، تو اس کے بعد وہ اکابر فرمایا کرتے تھے، عطا اللہ عمر پالن پوری، تیرے رب نے تجھے بتا دیا کہ تو نہیں بولتا تھا ہم بلواتے تھے، تو نہیں کرتا تھا ہم کرواتے تھے۔ ایسے حالات بعض مرتبہ ڈالے جاتے ہیں تاکہ بندے کو اپنی بے بسی کا اندازہ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں جو کمزوری ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، اس کا ازالہ ہو جائے۔ آخری بات یہی ہے میرے بھائیوں، جیسے ہر دوا کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور ڈاکٹر حضرات دوا کے ساتھ پھر سائیڈ ایفیکٹ ختم کرنے کے لیے ایک دوا دیتے ہیں۔ ہر نعمت کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، دولت کی نعمت کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، شہرت کی نعمت کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ کھیتوں میں جب کھاد ڈالی جاتی ہے، ٹماٹر کے پودے، مختلف قسم کے پودے، تو وہاں پر جنگلی گھاس بھی اگ جاتی ہے۔ اگر وہ جنگلی گھاس نہ اکھاڑی جائے تو پھر ساری کھاد کی توانائی بجائے ان حقیقی پودوں کو ملنے کے جنگلی گھاس نے لیتی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا، اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بلا استحقاق دیا، استحقاق سے زیادہ دیا، بلا اہل دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نوازش کو ہم پر نہ روکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی سائیڈ ایفیکٹ عجب کا، تعلی کا، حسد کا، روحانی مرض کا ایسا پیدا نہ ہو جائے کہ جو ہماری توانائیوں کے اکثر حصے کو لے لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ کی برکت سے، آپ کے طفیل سے، اور آپ نے جن بندوں اور بندیوں اور جوانوں تک اللہ کی بات کو پہنچائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حسن خاتمہ مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خطاب کے لیے ترجیح کیوں دی گئی اور آپ ہی کا کیوں انتخاب کیا گیا۔ سمجھ گئے آپ؟ نہیں، ہر بات لکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، عمل کرنے کی ہے، سب سے پہلے میرے لیے اور پھر آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ہماری آنکھیں مفتی صاحب نے کھول دیا ہے، اللہ کرے کہ اللہ ہمارا دل کھول دے۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ جو بولتے جا رہے ہیں صلاحت کے ساتھ، ہم تو اس میں بہت پیچھے ہیں۔ اس میں اللہ کی ایک مدد آ رہی تھی، بہت پیاری باتیں تھیں، اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس پر 200 صفحے کی کتاب لکھوں گا انشاءاللہ۔ جو مفتی صاحب نے بتائی ہیں باتیں وہ متن ہے، میں انشاءاللہ اس کی شرح لکھوں گا۔ دل کو چھو جانے والی باتیں ہیں، ایک ایک جملہ 2 3 صفحے پر مبنی ہے، وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور میں گزارش کرتا ہوں ہمارے تمام احباب سے کہ چونکہ اس کا لنک ہے، اس کا پھر ریکارڈنگ ہے، اس کو آپ لائیو جو دیکھ رہے ہیں اس میں اس حصے کو بار بار سنیں، اور سن کر چلے گئے ہم آگے، لیکن سن کر ایک ایک جملے کو رک کر سمجھیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کا کہ مفتی صاحب وقت پر تشریف لائے، اور ہمارا یہ اجلاس بھی وقت پر ہوا، اور چونکہ مفتی صاحب کو اور بھی جانا ہے اور پیٹرول کے بغیر گاڑی چلی ہے یہ، اس لیے مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ناشتہ کر لیں۔ جزاک اللہ۔